اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قریش نے صلح حدیبیہ کی ایک اہم شرط توڑ دی۔ ان کے ساتھی قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کیا اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا۔ یہ ظلم قریش کی سرپرستی میں ہوا۔ معاہدہ توڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو کھلا موقع ملا کہ وہ فیصلہ کن اقدام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف کوچ کیا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی فوجی قوت تھی۔ مکہ والے گھبرا گئے۔ ان کے دلوں میں پہلے ہی مسلمانوں کی ہیبت بیٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں آگ جلوا کر ایسا منظر بنایا کہ رات کو دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ یہ کتنی بڑی فوج ہے۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا، ابو سفیان، حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ رات بھر انہوں نے مسلمانوں کی صفیں دیکھیں۔ صبح ہوئی تو ایمان کی روشنی ان کے دل میں اتر گئی اور اسلام لے آئے۔ قریش کا سب سے بڑا سردار بھی اسلام کے پرچم تلے آ گیا۔ مسلمان بغیر بڑی مزاحمت کے مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ اس اعلان سے پورے مکہ میں سکون چھا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو سر جھکائے ہوئے تھے۔ عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ کی پیشانی اونٹ کی گردن سے لگ رہی تھی۔ وہ شہر جہاں آپ کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا گیا، آج وہی شہر آپ کے قدموں میں تھا، مگر زبان پر انتقام نہیں تھا، صرف شکر اور رحمت کے الفاظ تھے۔ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر سب بت گرا دیے اور یہ الفاظ دہراتے جاتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ یوں خانہ کعبہ کو اصل توحید کی روشنی واپس مل گئی۔ اس کے بعد وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی قریش کھڑے تھے جو کل تک دشمن تھے، جنہوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے آپ کو جلا وطن کیا تھا۔ صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ آج ان سب کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ دشمنوں کے دلوں کو پگھلا گئے۔ اسلام کی فتح تلوار سے نہیں بلکہ معافی اور رحمت سے مکمل ہوئی۔ قرآن نے اس منظر کی طرف اشارہ کیا، جب اللہ کی مدد فتح آ جائے اور تم لوگوں کو جوک در جوک اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ قریش جو سب سے بڑے دشمن تھے اب سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ عرب کی فضائیں بدل گئیں، ظلم کی جگہ عدل اور نفرت کی جگہ بھائی چارہ آ گیا۔ ناظرین، فتح مکہ سے سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت انتقام میں نہیں، معافی میں ہے۔ دل جیتنے کے لیے ہتھیار نہیں بلکہ رحمت اور درگزر چاہیے۔ اے اللہ، ہمیں معاف کرنے والا دل عطا فرما، ہمیں دشمنی کے جواب میں بھی خیر کا راستہ دکھا، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور رحمت کا سچا وارث بنا۔ آمین۔